نیوز پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج 3 بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی. سب سے پہلے تو یہ کہ 2 جنوری سے سابق صدر چیف آف دی آرمی سٹاف جناب پرویز مشرف صاحب ہاسپٹل میں تھے اور آج وہ اپنی بیماری کو رد کرتے ہوئے پہنچے ہیں کورٹ کے اندر. رد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی آرمی کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے تو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ باہر نہ جائیں اور وہ تو ان کو بھیجنے کو تیار نہیں تھے کورٹ میں, لیکن پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا کہ میں بیماری سے ڈرتا ورتا کوئی نہیں, اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ سائن کر کے وہ نکلے ہیں وہاں سے اور وہ پہنچے ہیں کورٹ کے اندر. جس منظر کا سب کو تو نہیں, بہت کچھ لوگوں کو انتظار تھا کہ پرویز مشرف صاحب عدالت میں حاضر ہوں گے, اس کے ویژولز بنیں گے. جہاں تک میری ناقص رائے ابھی تک وہ ویژول سامنے نہیں ہے, اگر بعد میں آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. وہ گئے اندر ایک دم چلے گئے, وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے, 2500 سے اوپر سیکورٹی اہلکار جو تھے وہ ان کے روٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. کوئی میڈیا کوریج نہیں ہو سکی ابھی تک جہاں تک میری انفارمیشن ہے. اس کے بعد وہ اندر گئے اور کورٹ کے اندر سنا تالیاں بھی بجیں ان کے لیے, آبویسلی ان کے سپورٹرز بھی وہاں موجود تھے, اور کورٹ نے جمعے تک کی تاریخ دے دی ہے. جمعے کو اب کیا فیصلہ ہوتا ہے, فرد جرم لگے گی سابق آرمی چیف پہ یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. طالبان کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ 22 مغوی جو پاکستانی ایف سی کے جوان تھے ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور طالبان کی ان کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد بھی آج بھی یہی بات چل رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. کراچی جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت, وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں. متحدہ قومی موومنٹ جو ہے ببانگ دہل پولیس پہ الزام لگاتی ہے کہ ان کے لوگوں کو ورس ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا اور وزیر اعلیٰ کے لیے ان کی کمپلین ہے. آج کے پیرلسٹ کا تعارف کرا دوں, آسیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کو, آپ کی میڈیا کو سنبھالتی ہیں, ان کو چیئرپرسن ہے اس کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ, آپ کلچر کی منسٹر بھی ہیں, آپ کا منسٹریل پورٹفولیو ہے. پیپلز پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کریں گی آج حکومت کو یہاں پہ. حیدرآباد رضوی صاحب ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کریں گے, اور مظہر عباس صاحب اوبیسلی ویٹرن جرنلسٹ ہیں. آسیہ صاحبہ آج کورٹ میں بیسکلی ان کی اپیئرنس بڑی ڈرامیٹک انداز میں ہوئی. اب اس وقت کہاں پہ پرویز مشرف صاحب, واپس چلے گئے ہاسپٹل چلے گئے, اپنے گھر چلے گئے, پہلے تو یہ بتا دیجیے. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب اس وقت AFIC کے اندر دوبارہ واپس گئے ہیں جی, اور رہی بات ان کی اپیئرنس کی, ڈرامٹک تو آپ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ہی واز آلویز ویری ایگر ٹو پریزنٹ ہمسیلف بفور دا کورٹ آف لا, اور یہ بات انہوں نے پاکستان آتے ہی ثابت کیا تھا جب وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر آتے کے ساتھ ہی پیش ہو گئے تھے. اور اس سے پہلے بھی, اس کورٹ اپیئرنس سے پہلے بھی 7 دفعہ کی اپیئرنس پرویز مشرف صاحب کی کورٹس کی, پاکستان کی کورٹس میں موجود ہیں. 2 تاریخ کو بھی وہ کورٹ جا رہے تھے, جس کو میڈیا کے کچھ سرکلز نے اتنا ہائپ اس پہ کریٹ کی کہ پتہ نہیں جیسے کیا ہو گیا, بیماری خدا نہ کرے کسی کو پوچھ کے نہیں آتی, اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. 2 تاریخ کو بھی وہ پیش ہو رہے تھے. آج بھی جبکہ ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا, بلکہ اس دوران میں جو میری اطلاعات ہیں ان کی تھوڑی سی سردی گرمی کی بھی صورتحال ہو گئی, ان کی پلس جو تھی وہ بھی اچانک ڈراپ کی گئی جا کے دوران جی پہلے ہاسپٹل میں جس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ وہ جانا چاہ رہے تھے اور ڈاکٹرز ان کو منع کر رہے تھے, تو اور بضد تھے پریزیڈنٹ صاحب کے نہیں مجھے ہر حال میں پیش ہونا ہے. تو اس دوران میں ان کی ہارٹ بیٹس بھی خراب ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کو پریفرنس دی کہ نہیں وہ کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے, اور آج وہ کورٹ فرد جرم اگر کبھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ فرد جرم اگر غداری کیس میں پرویز مشرف صاحب پہ لگ گئی تو آپ اس کو کس طرح ٹیک اپ کریں گے؟ مطلب آپ مانتے ہیں نا کہ عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس کو آپ مانیں گے, اور جو فرد جرم لگ گئی اس کو فیس کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کامران کہ ہمیں تو اس پوری عدالت پر ہی سوالیہ نشان ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ان سوالات کا تو جواب دے کورٹ. ہمیں اس کی میتھڈالوجی پر اعتراض ہے, ہمیں اس کی کمپوزیشن پہ اعتراض ہے. کون جج ہو آپ جو آپ چاہتے ہیں منظور نظر؟ دیکھیں میری بات سنیں, منظور نظر کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ افتخار چودھری صاحب کا ایک پرسنل وینڈیٹا تھا. نہیں ہے وہ, اب نہیں ہے, تو وہ جو کارنامے انجام کر کے چلے گئے, دے کے چلے گئے, تو اس کی تو سزا پوری قوم بھگتے گی نا, پوری آنے والی نسلیں بھی. ٹھیک ہے نا, فیئر ہے. اگر وہ ججز فیئر ہوتے تو ہم کبھی اس کی کمپوزیشن پہ اعتراض نہ اٹھاتے. ہمارا اعتراض اس کی کمپوزیشن پر ہے. عدالت کو چاہیے کہ پہلے اپنی اس کمپوزیشن پر تو سوالیہ نشان کا جواب دے, اس کے بعد فرد جرم عائد کرنے کی بات. شمیلہ صاحبہ آج پاکستان کے 2 سابق پرائم منسٹرز بھی ایک دفعہ پھر پیش ہوئے جو آپ کی پارٹی کے ہیں. چارجز جو بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن پیش ہوئے. گیلانی صاحب پیش ہوئے, راجہ اشرف صاحب پیش ہوئے. کیا وجہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہیں جوڈیشری کے حوالے سے, وہ آپ کہہ رہی کریڈیبل نہیں ہے, اس لیے شاید وہ نہیں ہونا چاہتے. پرائم منسٹر جو ہے وہ پیش ہو جاتے ہیں. اس ملک میں ایک ججز پیش نہیں ہوئے اور ایک سابق چیف آف آرمی اسٹاف جو مشکل سے پیش ہوتے ہیں, یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ جو ججز اور جنرلز ہیں وہ بڑے میرے خیال ہے انٹچبلز کہنا چاہیے کہ وہ ہیں, اور اگر کسی حوالے سے کوئی سوال ان کے کردار پہ یا ان کی پروفیشن کے حوالے سے اٹھایا جائے تو میرا خیال ہے لوگ بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. ججز کی اگر آپ بات کریں تو کنٹیمپٹ لگ جاتی ہے,
اور جنرلز کی اگر بات کریں تو غداری ہو جاتی ہے. باقی سیاستدان تو میرا خیال ہے کہ اس طرح ہیں کہ جیسے کہ جو مرضی آئے جو کچھ کہے کر لے. بیماری جو تھی آپ کو لگا کہ یہ سیاسی بیماری تھی, ایکچوئل بیمار تھے؟ دیکھیے میں اس بات پہ اتنا زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ جس ہسپتال کے اندر وہ ہیں AFIC کے اندر, ظاہری بات ہے وہاں قابل احترام ڈاکٹرز ہیں اور میڈیکل بورڈ بھی کانسٹیٹیوٹ ہوا. جو بھی بیماریاں 8, 10, 15 گنوائی گئیں اس میں سے چند تو ایسی ہیں جو اس عمر میں ہر کسی کو ہو جاتی ہیں, لیکن جہاں تک ہارٹ کی بیماری کا تعلق ہے وہ ڈیفینیٹلی سیریس ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سیاستدان جیلوں میں رہے, ہسپتالوں میں رہے, جس میں سے آصف علی زرداری صاحب تھے, یہاں تک کہ ان کی شدید علالت کے باوجود ان کو گھسیٹ کے اسٹیج کورٹ پہ لے جایا جاتا تھا. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بڑی مشکل سے ان کو چند گھنٹوں کا پیرول دیا گیا کہ وہ ان کی تدفین جو ہے وہ اٹینڈ کر سکے. اسی طریقے سے حیدر بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں خود ہوں, ہم تمام وہ لوگ ہیں جو سیاسی مقدمات میں جیلوں میں جا چکے ہیں, بھگت چکے ہیں, اور کبھی ہم بیمار ہوتے تھے. دیکھیے اب یہ تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے, اور فیصلہ جو کچھ بھی ہونا ہے, میں وہ نہیں کہوں گی کہ جو ہمارے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا کہ زیادتیاں ہوتی رہی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی. جی فردِ جرم لگنی چاہیے پرویز مشرف صاحب پہ یا نہیں لگنی چاہیے جمعے کو؟ مقدمہ چلنا ہے تو مقدمہ چلا لو. فرد جرم عائد ہونے کے لیے ملزم کا وہاں پر حاضر کورٹ میں ہونا بہت ضروری ہے, یا کورٹ وہاں لگ جائے یا کورٹ جو ہے وہ ہسپتال چلے جائے. اگر آپ نے غداری کا مقدمہ چلانا ہے تو پھر ظاہری بات ہے فرد جرم عائد ہوگا تو مقدمہ آگے چلے گا. کیا ٹیک ہے فرد جرم؟ جیسے MQM کا ایک ٹیک ہے, MQM کہتی ہے کہ جی سب پہ لگے تو ان پہ بھی لگے. آپ کا کیا ٹیک ہے کہ ٹھیک ہے اب اس وقت پرویز مشرف صاحب آتا ہے کم از کم ان پہ تو لگے؟ دس از یور ٹیک پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے ایک شخص آج بھی ایک شخص, ظاہری بات ہے ایک شخص جس نے کو کیا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی تو تھے نا اس وقت. لیکن نا اگر آپ حق انصاف کی بات کریں, ہم وہ بات نہیں کریں گے جنرل مشرف اپنے زمانے میں کرتے تھے کہ میں بے نظیر بھٹو کو نہیں آنے دوں گا, میں نواز شریف کو نہیں آنے دوں گا اور ان کا سیاسی کریئر ختم. ہم وہ بات نہیں کریں گے. ہم آج بھی حق انصاف کی بات کریں گے. وہ چیز جو آئین اور قانون میں درج ہے, لا شوڈ بی ایکول فار ایوری بڈی. اگر آرٹیکل 6 پہ آپ پروسیڈ کرتے ہیں ایک کے خلاف تو پھر جو بینیفیشریز ہیں, جو کولیبوریٹرز ہیں, جو سپورٹرز تھے, جن لوگوں نے ان کا ساتھ دے, تو آرٹیکل 6 تو پھر ان ٹوٹیلٹی لگے گا نا. آئسولیشن میں تو ایک شخص پہ نہیں لگ سکتا. حیدرآباد صاحب یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے MQM کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ کہہ رہی ہے سب پہ ہی چلنا چاہیے آرٹیکل 6, لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے جو, یا الطاف حسین صاحب نے یہ جو کہہ دیا کہ جی کیونکہ وہ مہاجر ہیں یا کراچیٹ ہیں مشرف صاحب جو ہیں, اس لیے ان کا یہ ٹرائل ہو رہا ہے. یہ کس طرح ایکسپلین کریں گے اس بات کو؟ دیکھیے بات یہ ہے اس میں کہ MQM کا سٹانس اس پر بڑا واضح ہے کہ مشرف صاحب پر ضرور لگائیں جی آرٹیکل 6, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے قانون کو توڑا ہے, اور قانون کو اگر انہوں نے توڑا ہے تو پھر آرٹیکل 6 ہونا چاہیے. اچھا مگر آرٹیکل 6 کی 3 شقیں, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اور ان آئسولیشن بہت سارے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مشرف صاحب کی ان آئسولیشن ان کو ہینگم اینڈ ہینگم ہائی والی پالیسی ہے, ان کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے. اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف اس پورے کیس میں مشرف صاحب کو نکال کر علیحدہ کیا جائے اور باقی کو چھوڑ دیا جائے. اگر عدل ہوگا, انصاف ہوگا, تو پھر MQM سمیت کوئی آدمی, پھر اگر آپ اس طرح بالکل آئسولیٹ کریں گے تو بیٹھ کے سوچا جائے گا نا کہ یار صرف مشرف کو کس بنیاد پہ آئسولیٹ, آپ کے خیال میں کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے؟ مہاجر ہونے کی وجہ سے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ظاہر ہے, ورنہ آپ کوئی اور بنیاد بتائیے مجھے. بنیاد تو یہ ہے کہ انہوں نے کس نے توڑا, ججز کو انہوں نے بند کیا, نظر بند کیا. مشرف صاحب تو نہ اس وقت آرمی چیف تھے, نہ وہ زمین پر تھے, وہ تو ہوا میں معلق تھے جب نیچے ٹیک اوور کر لیا گیا تھا. نہ آرمی چیف اور 3 نومبر کو سب کچھ تھے, کیونکہ نواز شریف صاحب, حیدر صاحب 3 نومبر کو میری بات سنیں, دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ الزام بھی آپ کی مرضی کا ہو, جرم بھی آپ کی مرضی کا ہو, ملزم بھی آپ کی مرضی کا ہو, کوڈ بھی آپ کی مرضی کی ہو, اور قانون کی شق بھی آپ کی مرضی کی ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کو پورا مقدمہ بنانا ہے, عدل کیجئے, اور عدل بھی وہ کیجئے جو آپ نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں لکھ رکھا ہے. کہیں ہم ایسی بات نہیں کریں کہ ہوا سے لے کر آئے, ورنہ تو پھر آپ بتائیے کہ مشرف صاحب کو آئسولیشن میں کیوں کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ.
کیوں ان کے ساتھ ایڈرز اینڈ ایبیٹرز نہیں آ رہے؟ جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور اس وقت کیا تھا، نواز شریف صاحب ان کو ہٹا کر جنرل بٹ کو آرمی چیف لگا چکے تھے. مشرف واز نو مور این آرمی چیف ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ اس وقت ہوا میں تھے جب نیچے جنرل محمود نے اور دیگر جنرلز ہیں. جنرل آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تمام جرنیل بھی اب آرٹیکل 6 پہ آ جائے تاکہ فوج اور ڈیمورلائز ہو جائے، مطلب دس از واٹ. اچھا، یعنی کہ اگر باقی لوگ جرم میں برابر کے بلکہ زیادہ حصے دار ہیں، اس سے فوج ڈیمورلائز ہو جائے گی، اور مشرف صاحب کو اکیلے آئسولیشن میں آپ دیوار سے لگا دیں گے، اس سے فوج ڈیمورلائز نہیں ہوگی. مدر صاحب واٹس یور ٹیک؟ نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں جی، واٹس یور ٹیک؟ دو چیزیں، ایک تو اس میں بات 3 نومبر کی، ایک 12 اکتوبر کی. وہ کہہ رہے اپنی مرضی سے پک کر لیا نا آپ لوگوں نے. ایک تو چیز یہ ہے کہ ایف آئی آر میں نے تو نہیں کاٹی ہے. ایف آئی آر، بہت سی ایف آئی آر غلط درج کی جاتی ہیں اور اس کو آپ ڈسپیوٹ کرتے ہیں عدالت میں. ٹھیک ہے، ایف آئی آر کو تو ڈسپیوٹ آپ عدالت میں کریں گے نا کہ جی آپ نے یہ شقیں لگائی ہیں، یہ شق نہیں لگائی. یہاں ایک چیز تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں 3 نومبر کو میں نے آئین شکنی کی تھی. یہ ان کے لائرز کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے لائر لائر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 12 اکتوبر پہ اس لیے لگا رہے کہ آپ کچھ لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہیں، خواہ وہ جنرلز ہوں یا جنرل ہوں یا وہ ججز. دیکھیں 12 اکتوبر میری نظر میں بھی 12 اکتوبر کا جرم اس سے بڑا تھا. تو پھر اس پہ سٹارٹ نہیں کریں نا. ایک منٹ بات سنیں نا. لیکن اس جرم کا تو فیصلہ سپریم کورٹ کر چکی ہے، پارلیمنٹ اس کو اوکے کر چکی ہے. تو آپ ایک مقدمہ جو چل کے بند ہو گیا اس کو دوبارہ کے ساتھ کھولیں. میں جواب دوں گا. دیں. مطلب بھائی پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہ پارلیمنٹ کسی غیر آئینی کام کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتی. یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا موجود ہے، اور وہ پارلیمنٹ جس نے ریکٹیفائی کیا ہے وہ خود ایڈرز اینڈ ابیٹرز میں آتی ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. پشاور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو اوور رول نہیں کیا. میں تو یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، لوئر کورٹ نے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا نا. فل بینچ آف دا سپریم کورٹ، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، میں ظفر علی شاہ کیس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 12 اکتوبر کا اقدام جو ہے. اچھا اب آپ مدر ایک اور نقطہ اور بھی ہے. 18ویں ترمیم نے 17ویں ترمیم کو نلیفائی کر دیا. دیٹس رائٹ، میں یہی کہنے لگا تھا. 18ویں ترمیم نے اور مشرف کے 18 اکتوبر کے، اس کے 12 اکتوبر کے ختم ہو چکا ہے. اگر آپ آئین کے اندر پڑھ لیں تو آپ کے تمام اقدامات جو 17ویں ترمیم میں تھے وہ 18ویں ترمیم نے نل اینڈ وائڈ کر دیے. یہ بالکل عیاں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. There is no ambiguity. نہیں، دیکھیں عدالت کا فیصلہ بھی اگر پارلیمنٹ اس کو اوورٹرن پارلیمنٹ کر سکتی ہے. پارلیمنٹ سپریم، وہ آئین بناتی ہے. پرابلم کیا ہے؟ بھائی 99 میں آپ 9 سال تو کنڈون کر رہے ہیں، باقی 15-16 دن کے اوپر چلا رہے ہیں. یہ تو عجیب بات ہے. آئین جس دن ٹوٹا، اب جس نے بھی توڑا، چاہے مشرف نے اکیلے توڑا، چاہے اس کے ساتھ 50 لوگوں نے زمین پہ توڑا، آئین تو اس دن ٹوٹا جب آپ نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کانسٹیٹیوشن سبورٹ کر کے. یہ پوائنٹ آ گیا. آسیہ صاحبہ سے چیز پوچھنی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے، یعنی میں یہ 12 اکتوبر کا جرم میں نے کیا ہے، 12 اکتوبر 3 نومبر دونوں. ٹھیک ہے، آپ یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں نے جرم کیا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ بھی تھی. تو پہلے تو آپ عدالت میں پیش ہو کے نہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے مظہر بھائی. گولی چلی، گولی سے ایک 12 اکتوبر کی گولی اور ایک 3 نومبر کی گولی. اب آپ دوسرے آدمی کے مرنے کو تو آپ بتائیں گے، مگر پہلے کو نہیں. حیدر یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ میرے ساتھ یہ تھا. یار ایک بات بتائیں مدر صاحب، کامران صاحب یہ تو بتائیں گے ہی، یہ تو ڈیفینس میں اپنی بتائیں گے ہی، لیکن جو پروسیکیوٹ کر رہا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ نے جس نے انیشیٹ کرنا ہے، وہ کیوں خاموش ہے اس پہ بھائی؟ پوائنٹ ہے. آپ
ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ 12 اکتوبر 99 کے پورا 9 سال کا پیریڈ کنڈون کر رہے ہیں؟ میں تو عدالت میں یہ کہنے کو تیار ہی نہیں ہوں نا اب تک. ٹھیک ہے, جو آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں یا آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں آپ کہیں نا ججز کو بچانے کے لیے, افتخار چوہدری صاحب کو بچانے کے لیے, جو ابھی گورنمنٹ میں آپ بلائیں, کو بچانے کے لیے 12 اکتوبر نہیں کیا جا رہا. آپ اپنے وٹنسز میں جنرل کیانی کو بلائیں, آپ اور میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا. ایک منٹ بلائیں نا, ان کو چھوڑ دیں. یہاں پر میں ڈیبیٹ کریں بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ, تو مانے نا 12 اکتوبر کرائم بڑا تھا, افتخار چوہدری صاحب بھی شامل. میں تو کہہ رہا ہوں, میں پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں 12. اچھا, اس سے پہلے لیکن فرد جرم عائد ہونی چاہیے جمعے کو پرویز مشرف صاحب پہ 3 نومبر کی ایمرجنسی میں. واٹس یور ٹیک ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے جرنلسٹ؟ کچھ لگنا چاہیے چارج, آپ چارج کو آپ کو لگتا ہے ان کو غداری کی سزا ملنی چاہیے میکسیمم جو ہے غداری عمر قید یا پھانسی؟ دیکھیے یہ میرا آپ کی اپنا اوپینین کیا ہے اس پہ کہ چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں, چھوڑ کیسے دینا چاہیے سر؟ پھر اس کی ایونچوئل کیپٹل پنشمنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں, یوسف رضا گیلانی, ایک منٹ, یوسف رضا گیلانی جس کا بیٹا اغوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک اغوا ہے, وہ تو عدالت میں بغیر کسی سیکورٹی کے پیش ہو گیا. ٹھیک ہے. راجہ پرویز اشرف پچھلی کئی ہیئرنگ سے پیش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اور ان کی پرویز مشرف کی بھی سیکورٹی, ان کو تھریٹ ہے, سیکورٹی تھریٹ. تو آپ چک شہزاد کو سب جیل بنا دیں اور وہاں عدالت لگا لیں. آسیہ اسحاق صاحبہ, واٹس یور ٹیک یہ جو کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک سوال اور بھی میرے پاس ہے کہ یہ جو اتنی ریومرز ہیں کہ ساری ڈیل ہو چکی اور اب سزا تو ان کو ہوگی لیکن وہ معاف کر دی جائے گی. اگر ان کو سزا ہوتی ہے, جمعے کو فرد جرم عائد ہوتی ہے اور ایونچولی ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے, تو پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کے لیے آپ کیا پیغام دے رہی ہیں؟ وہ معافی مانگیں گے مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی وہ معافی مانگیں گے, تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے نواز شریف میں اور پرویز مشرف میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف گئے ہوں گے جدہ کسی سے, پرویز مشرف سے یا کسی سے بھی ڈیل کر کے یا سعودیوں کو بیچ میں لا کے. پرویز مشرف نے یہ کام نہیں کرنا. وہ تو کئی سال باہر رہے نا مشرف صاحب, 2.5 سال تو باہر رہے, خود اپنی مرضی سے رہے نا, اور اپنی مرضی سے پاکستان واپس آئے. کوئی لے کر نہیں آ سکتا تھا, بڑی کوششیں کر لیں, بڑے طریقے کار کر لیے. بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں, تبھی وہ پاکستان آئے تھے اپنے خلاف بنائے گئے ان تمام جھوٹے بے بنیاد مقدمات کا. اور میں وینڈیٹا کو میں یہ ثابت کر دوں گی کہ کیسے پرسنل وینڈیٹا ہے, اور صرف پرویز مشرف کو اس میں سے کیوں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, ایک سیکنڈ میری بات سنیں. مجھے بتائیں, پرویز مشرف کا وینڈیٹا نہیں تھا. ایک سیکنڈ, ہائی جیکنگ کیس میں پرویز مشرف مین آدمی تھے نا, جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ پلین ہائی جیک ہوا ہے, وہ نواز شریف کے خلاف ٹرائل میں ایز اے وٹنس کیوں نہیں پیش ہوئے؟ اپنے نوکروں یہ سوال ان کا. اگر پرسنل وینڈیٹا پرویز مشرف کا ہوتا تو نواز شریف اپنے نوکروں سمیت اور ڈبوں سمیت اور بکسوں سمیت سعودی عرب نہیں پہنچے. مجھے آپ یہ بتائیں نا, بات یہ ہے کہ نواز شریف چھوڑ دیا کہ جیسے وہ کبھی کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے. نواز شریف پہ ٹرائل, لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیں, جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پرسنل وینڈیٹا, تو ثابت کرنے دیجیے نا. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 6 کب سے ہے؟ مجھے جواب دیں آپ اس بات کا. 73 کی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, لفظ ابائنس کب ایڈ ہوتا ہے؟ وہیں پہ ایڈ ہوتا ہے جی نہیں, 2007 میں ایڈ ہوتا ہے. اچھا, تو بات پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ میاں صاحب لوگ 2007 میں 2007 میں میاں صاحب نہیں تھے نا. میں سن لیجئے میری بات, میں آپ کو بتا تو رہی ہوں, لیکن وہ افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک کے اندر تو سرگرم عمل تھے, انہی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے جس وقت سارا لاہور لشکر لاہور سے لے کر چلے ہیں. وہ تو یہ جرنلسٹ بھی تھے. بات یہ ہے کہ یہ میاں صاحب لوگوں کی بہت پرانی عادت ہے, وہ وکیل نہیں کرتے کیسز کے اندر, وہ ججز کر لیتے ہیں. اور جج انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے 2007 میں صرف پرویز آپ نے بھی تو پی سی او کر کے یہی کیا. 2007 میں انہوں نے لفظ ابائنس آرٹیکل 6 میں صرف پرویز مشرف کے لیے ایڈ کر پرویز مشرف صاحب نے بھی تو پی سی او لا کے یہی کیا کام نا. دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے بھی پی سی او لا کے اپنے پسند کے ججز لے آئے. بات یہ ہے کہ پرویز مشرف میں اتنا دم تو تھا کہ وہ پاکستان واپس آیا اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے, اور اس کو یہ پتا تھا کہ پاکستان میں اس کے خلاف کیا ہوگا. بات یہ نہیں ہے. اور بات یہ بھی ہے کہ پرویز مشرف نے نواز شریف کو ان کی پورے خاندان سمیت اس بات کی اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ سعودی عرب. کیوں دی؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کو آگے بڑھنا دی, اپنی بچت کے لیے. ارے اپنی بچت کے لیے نہیں, ایک منٹ بزر صاحب, تو پھر آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ نیلسن منڈیلا نے بھی پھر غلط کیا. جب انہوں نے اپنے ملک کو آگے لے کر جانا تھا تو انہوں نے یہی کام کیا. انہوں نے شٹ ڈاؤن دا ڈورز,
shut down the door, let's move the nation forward. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اسی وینڈیٹا کے تحت پاکستان کو چلانا ہے تو میں آپ کو آج یہ بتا دوں کہ یہ جو طالبان کا ساتھ جو جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ وینڈیٹاز کا ہی نتیجہ ہے جو پاکستان اب رائٹ. ایک منٹ, مشرف صاحب نے بھی تو پرسنل وینڈیٹا کیا نا. بریک ہے, بریک. حیدرآباد صاحب, آپ سوال یہ چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے کہ کس حد تک ایم کیو ایم پولیٹیکلی مشرف صاحب کے لیے جا سکتی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ ایک کال پہ یکجہتی کے لیے الطاف حسین صاحب کے لیے کراچی کو ریکویسٹ کرتے ہیں بند کرنے کی. لوگ اپنی محبت بند کر دیتے ہوں گے, اس میں بھی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اسی محبت میں کس حد تک آپ جا سکتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے لیے, یہ بڑا اہم سوال ہے. ویورز, پروگرام بریک لیں گے, واپس آئیں گے. سعید الزماں صدیقی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, یہ پینل ہے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویورز, پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. آپ کو بتا دوں کراچی میں ہم ہیں, آئی بی اے کے اندر ہے اور ان کے رحم و کرم پر ہے. آبویسلی ان کا بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں یہاں جگہ دی آج پروگرام کرنے کی. یہ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جسٹس صاحب, یہاں آپ کے آنے سے پہلے بلکہ آپ کی موجودگی میں بات چل رہی تھی کہ بلکہ میرا یہ آرگومنٹ ہے, ان کے جرنیل نے بھی آج عدالت میں چلے گئے, ان کے پولیٹیشینز بھی جاتے ہیں عدالتوں میں. آپ کے ججز جو ہیں ایسی تیسی کر کے بھی دستور کی, مطلب میں آپ کی بات نہیں کر رہا, افتخار چودھری صاحب ہو گئے دوسرے, ایسی تیسی دھجیاں بکھیر دی جوڈیشری کی. اس کے علاوہ کبھی آج تک راہ نہیں تکی انہوں نے کسی کورٹ کی, ان پہ کوئی فرد جرم عائد ہو, ان کی کوئی پیشیاں ہوں. سر, جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک میں کس طرح انصاف ملے گا؟ لوگ کہہ گے گا جب جج کو نہیں سزا ہو رہی تو باقی لوگ تو ہر بندہ جج کو سزا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب اس نے سزا دینی ہے تو وہ تو ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو کہ نیوٹرل ہوگا. تو صاحب کو لگایا تھا جج کو سزا دینے کے لیے نیوٹرل, تو جس طرح آپ نے ان کے جنرل صاحب نے تو یک مشت قلم یعنی یک جنبش قلم پورے کے پورے پاکستان کے سارے ججوں کو سسپینڈ کر دیا تھا. ایسا کبھی جو آپ نے سنا ہے سر؟ اگر لیکن آپ نے ایسا کبھی سنا ہے کہ کوئی جج ایسا ہو 12 ججز ظفر علی شاہ میں جو کہیں کہ جو دستور سے توڑا وہ بالکل جائز ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ججز کی جہاں تک کہ اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے, دیر آر ججز ہو ہیو بین اکاؤنٹیڈ فار. لاہور ہائی کورٹ کے اندر 2 یا 3 ججز تھے جن کے اکاؤنٹیبلٹی ہوئی اینڈ دے ہیڈ ٹو ریزائن. ہمارا سپریم کورٹ کے ججوں میں سے صفدر صاحب, آپ یہ بتائیے صفدر شاہ صاحب تھے کہ افتخار چودھری صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے جو ان کے پچھلے 800 کے 18ویں ترمیم نے 12 اکتوبر کا LMI ختم کر دیا. یہ ابھی حیدر صاحب بتا رہے تھے مجھے, پارلیمنٹیرین 18ویں ترمیم کے بعد جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا نا جی, جو LMI وہ ختم ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں پرنسپل افتخار چودھری صاحب کو ٹرائل جی 18ویں ترمیم کے بعد جو 17ویں ترمیم جو کی گئی جی, اس کا جو شیلٹر تھا وہ ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن وہ بالکل ختم تو نہیں ہوا. اس میں کیا ہے, اس کو پارشلی ختم کیا. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو ایکشنز لیے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں, لیکن جو لیجسلیشن وغیرہ جو کیا ہے وہ پروٹیکٹڈ نہیں. آفیہ صاحب حیدر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پک اینڈ چوز کا جسٹس ہے یہ جو مشرف صاحب پہ ٹرائل ہو رہا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں یا یہ حکومت کی مرضی تھی ججز کی کہ جس چاہے اس میں الزاموں کو اندر کر دیتے؟ نہیں, دیکھیے بات چل یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے اس میں ذرا لوگوں کو کنفیوژن ہے. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. آرٹیکل 6 کے اندر ایک واحد اتھارٹی ہے جو نیم ہے اسی سیکشن میں جو کہ ایکشن لے سکتی ہے, وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کے ڈسکریشن پر ہے کہ وہ جس کو چاہے نامنیٹ کرے آرٹیکل 6 کے تحت پروسیڈنگز پہ, جس کو ہم کہتے ہیں ہائی ٹریزن کیس. ٹھیک ہے, دیکھیے ہائی ٹریزن کیسز جو ہوتے ہیں یہ پیورلی لیگل نہیں ہوتے میری نگاہ میں, پولیٹیکل ہوتے ہیں. یہ بالکل پولیٹیکل تو ہوتے ہیں. دیٹ از وائی دی ڈسکریشن ہیز بین گیون. فیصل عرب صاحب کو کیوں لگایا؟ ان کا گریوینس ہے ان کے اوپر, وہ تو پارٹی ہے اس کے اندر, ان کو تو برخاست کیا مشرف صاحب نے. نہیں دیکھیے میں آپ کو سمجھا دوں گا, آپ سمجھ لیں. آپ اس کے بعد آپ جو پوچھیں گی کہ آپ سب یو آر آل اوپن ٹو آسک می اینی کوشچن, آئی ول ریپلائی. دیکھیے یہ جو ڈسکریشن دیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, وائی فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ان پاور وچ از اے پولیٹیکل گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا یہ اس کا ڈسکریشن اور اس کا پروروگیٹو ہے. لیکن جب وہ یہ پروروگیٹو استعمال کرتا ہے تو اس کو آپ پیورلی لیگل کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ سکتے. اٹ ہیز ٹو بی آپ کا ججز پہ کیا کرٹیسزم ہے جو پولیٹیکل اینگل, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ ججز سارے چیز کر سعید الزماں صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو بتائیں. دیکھیں سعید الزماں صدیقی آپ کو میں کیا بتاؤں, جو بھی بتانا ہے اس کورٹ کو کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور انہی کے سامنے ہم پیش ہوئے ہیں. ہمارے گریونسز جو ہیں وہ صرف اور صرف ججز کے اوپر نہیں ہیں, ان کی پوری کمپوزیشن پر ہے. جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہمارے گریونسز ہیں. ہمارے گریونسز تو اس پروسیکیوٹر کے اوپر بھی ہیں جو کہ نواز شریف کا پیڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ چلا رہے ہیں ہائی ٹریزن کا ٹرائل,
ٹھیک ہے. آپ کسی کو غدار ڈکلیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ کسی کون ہے؟ ایکس چیف آف دی آرمی اسٹاف. وہ کسی کون ہے؟ سابق صدر پاکستان. تو آپ ایک پوری دنیا کو سن لیں میری بات, آپ ایک سمبولک میسج پوری دنیا کو یہ بھیج رہے ہیں کہ پاکستان کا سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف ایک غدار ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ طریقہ کار آپ وضع کریں. اگر ان کو پاکستان کے کورٹس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوتا نا کامران, وہ اس سے پہلے 7 دفعہ اور اب آج 8 دفعہ کراچی میں بھی آئے ہیں, وہ کراچی میں بھی آئے ہیں, پنڈی میں بھی گئے ہیں, وہ وہاں پیش نہ ہوتے, وہ بالکل پیش ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں. ایک سمپل سا آئین کے اندر ایک شک ہے, نو ون از ابو لا. اب وہ جج ہو, جرنیل ہو, سیاستدان ہو, جرنلسٹ ہو, کوئی بھی ہو یا عام آدمی ہو, ٹھیک ہے نا. نہیں, میں ایک بات کر رہی ہوں, وہ تو ڈیفینس میں اپنی بہت ساری چیزیں کہیں گی جی ایکس چیف آف آرمی اسٹاف, ایکس پریزیڈنٹ, میرے ایکس پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ابھی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے, ہمارے 2 پرائم منسٹرز آج پیش ہوئے, راجہ پرویز ایک سیکنڈ سن لینا, جذبات سے بالا تر ہو کے بات یہ ہو رہی ہے, سن لینا, میں تو آپ سے بحث ہی نہیں کر رہی, میں آپ سے بحث ہی نہیں کر رہی, میں اینکر سے بات کر رہی ہوں. اس شخص سے جس کی اس 9 سال میں آپ کو تو کرپشن چارجز پہ گئے, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ملٹری آرمی چیف جو ہے نا ڈی مورلائز ہو رہی ہے آرمی, یہ کہہ رہی ہے. کیوں سیاستدان ڈی مولرائز نہیں ہو رہے, ہو جاتے ہیں نا دوبارہ. نہیں, مطلب آپ یہ کہہ دیں کہ ایکس چیف آف آرمی اسٹاف یا ایکس سروس مین دے آر انٹچیبلز لائک ججز. سعید عثمان صدیقی صاحب کی جو فرٹرنٹی ہے, کوئی بات نہیں. پھر آپ آئین سے باہر نکل گئی نا, آئین سب کے لیے برابر ہے, ماں سوائے فوجیوں کے لیے اور ججز کے لیے, جو باقی آئین کے لیے سب سے برابر ہے. وانٹیڈ ہے, جو کرپشن کے چارجز میں پاکستان میں وانٹیڈ ہے. آپ کے پرائم منسٹر کرپشن کیے, اگر جذبات سے ہٹ کے اگر آپ ایک مہذب طریقے سے گفتگو کرنا چاہتی تو میں تیار ہوں, لیکن اگر اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتی تو میں آپ سے مخاطب بھی نہیں ہوں. میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں, اٹ کوڈ ڈفر فرام یور پوائنٹ آف ویو, یو آر ڈیفینیٹلی ڈیفینڈنگ یور لیڈر. لیکن بات ہی نہیں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. گھوڑے کو برابر یار کو آپ گدھا کہہ رہی ہیں, خود کو گھوڑا کہہ رہی ہے, مطلب کس طرح گدھا گھوڑا کس طرح ملایا؟ بات یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ کرپشن کے چارجز میں وانٹیڈ ہے, تو وہ دستور توڑنے کا جرم کچھ نہیں آپ کے لیے. بات سنیں, دستور کیا دستور پاکستان کے, آپ عوام سے جا کر پوچھیے کہ اس آدمی نے پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے. یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا کے اس آدمی نے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا. بات یہ ہے آپ دستور کا ایک سوال ہے, پورا کراؤڈ ہی آپ کے ساتھ ہے, آپ دستور کی بات. مجھے ایک بات بتا دیں, جیسا آپ کے ساتھ آج کراؤڈ نظر نہیں آ رہا مجھے, جو آپ کا آرگومنٹ ہے. ایک سیکنڈ, آپ بہت محب وطن پاکستانی ہیں, آپ کے جذبات, میں تو خیر میں اور میرا اللہ جانے. مجھے آپ یہ بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھے, کیا جنرل مشرف نے آئین توڑا یا نہیں؟ نہیں توڑا. نہیں توڑا, میں بتاتی ہوں, نہیں توڑا, نہیں توڑا. یہ تو آپ ہی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے وہ صحیح کہا تو آپ الائی کریں. یہ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کے اپنے لائرز نے کہا ہے کہ آئین توڑا ہے. جی نہیں, لیکن انہوں نے نہیں کہا نا, اب ان کا اپنا موقف ہے. آئین شکنی قطعی طور پہ نہیں کہا. آصف صاحب ان کو بتائیں, لائرز کو آپ سمجھتے کیا ان کے؟ اگر تو پرویز مشرف نے, سن لیں میری بات, اگر تو پرویز مشرف نے 12 اکتوبر کو پاکستان کا آئین توڑا ہے تو اس نے 3 نومبر کا اقدام کیا ہے, اور اگر 12 اکتوبر کا اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے تو یہ جو ایک بات سنیں, 12 اکتوبر کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ جی نہیں توڑا. کیوں نہیں توڑا؟ اس لیے کہ وہ, ایک منٹ میں بتاتی ہوں, کیوں نہیں توڑا بتائیں. پرویز مشرف پاکستان میں اس وقت یہ تو ٹوٹ چکا ہوا ہے, یہ نہیں توڑا, اس کو توڑا تو ہے, مان لے میری بات, اس کو یوں پھینکا آپ نے, یوں. یہ بھی آئین کو نہیں مانتی. باتیں کرنا سعید الزما صاحب, ایک آپ کے افتخار چودھری صاحب نے یوں پھینکا, ایک ان کی جنرل. بات یہ ہے, کہتے ہیں تمہارا شہر ہے. ضیاء الحق نے یہ کہا تھا یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, یہ اس کو میں جب چاہوں پھاڑ سکتا ہوں. وہ ویسے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں بلاؤں گا تو یہ جتنے پالیٹیشین ہیں یہ دم ملاتے ہوئے میرے پیچھے آ جائیں گے.
بات یہ ہے تمہارا مشرف صاحب نے دستور توڑا ہے نا کامران، میری بات سنیں. اور افتخار چودھری صاحب نے ان کو کہا دستور نہیں توڑا اپنی ججمنٹ میں، تو دونوں مجرم ہوئے کہ نہیں؟ دیکھیے بات سر یہ تو بتائیں نا سر، یہ تو بتائیں. جہاں تک آئین توڑنے کا تعلق ہے، ان کے خود وکلا صاحبان نے کورٹ میں کھڑے ہو کے سعید الزما صاحب مجھے بات بتائیں سر، میں آپ کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے کیونکہ آپ نے 12 اکتوبر کو پی سی او جج نہیں بنے آپ، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو رسپیکٹ کرتا ہوں. تو آپ اسی وہی آپ کا عوام یوتھ دنیا سن رہی ہے آپ کا اوپینین، آپ جس طرح بوانگ دہل اور اچھا ہے مشرف صاحب پہ اپنا اوپینین دے رہے ہیں، افتخار چودھری صاحب کوئی دستور سے، سر ایک منٹ محاورہ تو نہیں نا ہے، جس دستور کو انہوں نے توڑا نا میرے بقول، آپ نے نہیں توڑا میرے بقول آپ نے توڑا، انہوں نے توڑا، اس کو کہا افتخار چودھری صاحب نے بالکل صحیح توڑا، تو اس کو ان کو بھی تو کہے نا کہ انہوں نے غلط توڑا. دیکھیے آپ کے الفاظ سننا چاہتا ہوں. آپ سن لیں، میرا ایک انٹرویو ہوا تھا غالباً آپ نے کیا تھا جی، آپ نے کہا تھا کنٹمپٹ نوٹس ایشو ہوئے تھے. جی بالکل مجھے بھی ہوا تھا، آپ کو بھی ہوا تھا. جی جی اس میں میں نے یہی کہا تھا جہاں تک کہ ان دونوں کا، ان کے دوسرے والوں کا تعلق ہے بالکل اسی پیمانے پہ ہیں جس پیمانے پہ پہلے والے تھے. پھر سزا کیوں نہیں مل رہی افتخار چودھری صاحب کو؟ اور سزا تو ملے گی جب کہ ان کو آپ آرٹیکل 209 میں کیوں نہیں جاتے ان کے خلاف؟ جب کیا تھا تب اٹھا کے انہوں نے کہا کہ جی ویسے میلا فائڈ ہے، انہوں نے رمدے صاحب نے ڈیسیژن دے دیا. دیکھیے پہلے صاحب کو پلیز نہیں، دیکھو بات یہ ہے تمہارا شہر ہے، تم ہی مدعی، تم ہی منصف ہو، مجھے یقین ہے کہ میرا ہی قصور نکلے گا. بات یہ ہے کہ پرویز مشرف 12 اکتوبر کو تو ہوا میں تھے، جہاز میں تھے، تو پھر کہاں سے توڑا؟ ٹھیک ہے، کیوں نہیں اتنی ہمت کرتے؟ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بیٹھی ہے نا، چاہے جا کے پکڑ کے لے کر آئے ان جنرلز کو جنہوں نے نیچے ماشاء اللہ لگایا تھا. پرویز مشرف ہوا میں تھے، ایک چیف آف دی آرمی دستور بکھر رہا تھا، دستور بکھر ہوا میں تھے، دستور کیوں بکھر رہا تھا؟ تو پوچھے نا نیچے جس نے دستور بکھارا ہے. اور ان کے جہاز کو، میں سنیں میری بات سنیں، ان کے جہاز کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ پاکستان کے کسی ٹیریٹری کے اندر لینڈ کریں. ان کے لیے کہا گیا کہ نہیں ہماری، اور یہ کنورسیشن موجود ہے اور یہ کنورسیشن باہر بھی آئے گی کہ پوری کی پوری ریکارڈنگ ہے. صاحب آپ پی ایم ایل این کو بھی کینڈیڈیٹ رہے پریزیڈنٹ شپ کے، یہ ایسے ہی ہوا، اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ وہ جہاز میں تھے، یہ آپ نے کبھی ڈسکس کیا پرائم منسٹر صاحب سے؟ دیکھیے یہ تو واقعات کے اوپر ہے، جب معاملہ جائے گا کورٹ میں وہ تو پتہ نہیں کب جانا تھا، جانا نہیں ہم حیدرآباد یہاں بیٹھ کے یا ہمیشہ سر یہی بات کہتے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف دے سکتے ہیں، چیف آرمی صاحب کے خلاف دے سکتے ہیں، جج کے خلاف نہیں دے سکتے. حیدرآباد صاحب کے بعد انہوں نے جانا بھی پتا ہے، کس ایکسٹینٹ تک ایم کیو ایم جا سکتی ہے مشرف صاحب کی سپورٹ میں؟ مشرف صاحب کی سپورٹ میں تو نہیں جائیں گے، مگر یہ کہ عدل اور انصاف کو اپہولڈ کرنے کے لیے جائیں گے. کس حد تک؟ جس حد تک آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. کراچی بند، اظہار یکجہتی، جو بھی ہے، اگر جمہوری طور پر ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کریں گے. آپ کو یہاں پہ کیا، اگر کوئی ہمیں رونے کو مزدور نہیں ملے تو آپ کے خیال میں کیا کریں ہم؟ واہ، یہ تو شعر ہو گیا. کیا کریں؟ شعر نہیں ہے، محاورہ ہے. محاورہ ہے، ٹھیک ہے، قریب ہے شعر سے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کتنے قریب ہیں ان کی اس بات سے؟ آپ وہ کہہ رہی ہیں 12 اکتوبر کو دستور ہی نہیں ٹوٹا. بھیا میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو آپ کا آئین کہتا ہے مشرف صاحب اور ان کے حواریوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے سپورٹ کیا تھا ان کو ہینگ دم اینڈ ہینگ دم ہائی، قانونی اور آئینی تقاضے پورے کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر جو الزامات آپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو لٹکا دیجیے. آپ تو کہتے ہیں چلے نا ٹرائل، کیونکہ وہ 12 اکتوبر شروع کریں، اگر حکومت بندی کرنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں ہونے نہیں چاہیے ٹرائل. تو 12 اکتوبر سے تو انیشیٹ کریں گے آپ. ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب ایک بات بتائیں، دیکھیں پیپلز پارٹی ہے، جہاں آپ پھنسیں گے اس کو انیشیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جہاں پر کوئی اور اکیلا پھنس رہا ہے اس کو انیشیٹ کریں گے. پھر اس پہ بھی اعتراض کریں گے کہ کیونکہ وہ مہاجر ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو کوئی اور ریزن بتا دیجئے کہ کیوں کر رہے ہیں اس کو آپ اکیلا بالکل دیوار سے. آپ کو لگتا ہے 12 اکتوبر میں افتخار چودھری صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے یا آپ اس میں کوئی جس نے بھی ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کی ہے، آرٹیکل 6(2) بڑا کلیئر ہے، بڑا کیٹیگورک ہے، جس نے بھی کی ہے لاسٹ آرگومنٹ ہے. دیکھیے 12 اکتوبر کو جو کرائم ہوا دیٹ واز دی پرنسپل کرائم. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ایسا الیکٹڈ پرائم منسٹر جس کی 2/3 میجورٹی تھی اس کو آپ نے ڈپوز کر دیا. بالکل پہلا جرم تو وہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو آرٹیکل 6 کے اندر جیسا کہ جو پروویژن رکھا گیا ہے وہ کسی خاص وجہ سے رکھا گیا ہے. ایک بات یاد ہے تمہیں، چودھری جب پرویز مشرف کو چودھری نثار نے کیا کہہ کر چیف آرمی صاحب لگا، چودھری نثار نے
جنرل پرویز مشرف کو کیا کہہ کے چیف یہ اردو اسپیکنگ کی کوئی وہ نہیں ہو گئی پاور گروپ جو ہے جسے کہتے ہیں, یہی اس کی بنیاد تھی مشرف کی آرمی چیف بننے کی. سر یہ تو معاملہ لسانیت کی طرف چلا گیا صاحب آپ کی گورنمنٹ کی وجہ سے. تو اسلم بیگ کا ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو ایف آئی اے کرے گی انویسٹیگیٹ, جوڈیشری تو کہہ دیا. اب مجھے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے, کچھ کہنا چاہ رہے سر آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں, یہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا جی کہ یہ کوئی پیورلی لیگل کوشچن نہیں ہے, پولیٹیکل ہے, پولیٹیکل ہے سر. لیکن ان کو وہ چڑھ جائیں گے پھانسی, آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ساؤتھ امریکہ کے اندر دیکھیں پینیشو کو پکڑا گیا, اس کو ٹرائل ہوا. سعید صدیقی صاحب میری دیکھیے آپ کو جسٹس چاہیے نا. کراؤن بیل کو کیوں سزا دی گئی؟ سر کراؤن بیل نے کیا جرم کیا تھا؟ یوکے کو 15 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کر کے ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں نا, ان کو تو انصاف چاہیے نا, پولیٹیسائز ہے یا نہیں ہے. آصف صاحب میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ بتا دیجئے کہ دیکھیں ان کے پرائم منسٹر اگر گئے تو ان کے پاس تو ایک پولیٹیکل فالوئنگ ہے, یہ پھر آ گئے واپس یا آ جائیں گے واپس, اور کوئی گیا نہیں گیا. ججز کے سعید صدیقی صاحب آج بھی افتخار چودھری صاحب کو کھل کے بات نہیں کرتے. آپ کے پاس کیا کنسٹیٹوئنسی ہے کہ اگر فرد جرم عائد کر دیا گیا اور ان کو ٹانگ دیا گیا, آپ تو کچھ نہیں کر سکیں گے, اس کے بعد پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے, پارٹی آپ کی اس طرح ہے نہیں گراس روٹڈ, تو پھر آپ مطلب واٹ ول بی یور نیکسٹ لاء ہے, مطلب فرد جرم لگ جائے گی جمعے کو, اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گلٹی قرار ہو جائے. تو معافی ہی جو کہہ رہے ہیں نا معافی مانگنے کا, اس میں بری بات کیا ہے؟ صدر پاکستان سے مانگ لیں معافی. دیکھیں کامران, اگر پولیٹیکل فورس کی بات ہے نا تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ کسی کے پاس پبلک فالوئنگ موجود تھی. ٹھیک ہے, اور یہی وہ شام جوڈیشری تھی جس نے ان کے خلاف مقدمہ کر کے ان کو لٹکا دیا, اور پھر یہی وہ جوڈیشری تھی جس نے 20-25 سال کے بعد جو ہے کہا کہ جی یہ ایک شام ٹرائل چلایا گیا تھا اور ان کو غلط لٹکایا گیا. بات یہ تو بندہ تو چلا گیا, اور یہ کیا عدالت نے اپنے آپ کو ملائن نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو رسوا نہیں کیا؟ تو یہ بات یہ کرنے کی ہے کہ پرویز مشرف کو آپ لٹکانا چاہتے ہیں, آپ لٹکائیں, لیکن پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پھر پاکستان میں کوئی بچنے والا نہیں ہے. یہ بھی نہیں بچیں گے, کوئی کہیں کسی سے کہیں پر بھی نہیں بچے گا. یہ بات آپ سوچ لیجیے گا کہ وینڈیٹا کی کوئی حدود نہیں ہے کسی بھی قسم. وہ آئین ہی نہیں مانتی, وہ مانتی ہی نہیں ہے کہ آئین مانتی ہے, لیکن وہ کہہ رہی توڑا نہیں, ختم ہو گیا. آئین مانتی ہیں وہ, لیکن وہ کہہ رہی توڑا نہیں. اب دیکھیں نا, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ظاہری بات ہے, وہ آسمان میں تھے. لیکن اس کا فیصلہ ارے بھائی, ارے میری بات سنیں, وہ آسمان سے ہو زمین پہ کون, ہم تو ویسے ڈسکشن کر رہے ہیں. کامران صاحب آئین تو ٹوٹا نا, ایک نے توڑا جو آسمان میں تھا, زمین پہ 50 نے توڑا, آئین تو ٹوٹا نا. میرے نزدیک ٹوٹا, ان کے نزدیک نہیں ٹوٹا. ان کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے نزدیک تو آج بھی کرپشن پہ آئین ٹوٹا جب آپ کے پرائم منسٹر نے کرپشن کی دیکھیے. میں تو کہتی ہوں کہ جس نے جو غلطیاں کی ہیں, آپ سمجھتے ہیں جن کے مقدمات عدالت میں ہیں, وہ آئین اور قانون کے تحت چلنے چاہیے, ان پہ فیصلے ہونے چاہیے. یہ بات تو ہے نا کہ ایکس آرمی وہ غدار کہہ رہے فوج ڈیمورلائز ہوگی. کیوں؟ مطلب ایکس آرمی, وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. نہیں, ایکس آرمی چیف جو ہے وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی چڑھا دے, ایکس آرمی چیف جو ہے وہ اس ملک کے آئین کو توڑ دے, تو آپ اس کو ہولی کاؤ سمجھیں. نہیں, کیونکہ یہ ایکس آرمی چیف ہے, اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. وہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, لوگوں نے اسے منتخب کیا ہے, اس کے ساتھ جتنی بھی ذلت ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 6 ہی ہے صرف, باقی ساری جو آرٹیکلس ہیں وہ تیل لینے کے لیے چلی گئی ہیں, جن کا روزانہ جو ہے وہ پاکستان میں ڈیلی آورلی بنیاد کے اوپر کیس کریں نا. تو بات یہی ہے نا کہ آپ نے پرویز مشرف کے لیے ایک دوسرا قانون بنا کے رکھا ہوا ہے, اور دوسروں کے لیے جو دوسرے ہیں ان کے لیے ایک دوسرا قانون. یہ نہیں ہو عمران صاحب اگر ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گیلانی صاحب کو کنٹمپٹ میں فارغ کر دیا, ایک کنٹمپٹ میں فارغ کر دیا سپریم کورٹ نے الیکٹڈ پرائم منسٹر. وقت بہت شکریہ آسیہ ساق صاحبہ, آپ نے آؤٹ آف حیدرآباد صاحب, میں اتنا بھی ٹائم نہیں باقیوں کا تعلق کروں, سب کا شکریہ. آج کا یہ پروگرام تھا. دیکھیں ہوتا کیا ہے, آرمی چیف کے ساتھ ٹائم از اے بیسٹ جج. کل تک کے لیے ہمیں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.